نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى في مقام آخر اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال عليه الصلاة والسلام كل محدث بدعة وكل بدعة في ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، میں نے قرآن مجید کی 2 آیت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر سے 2 ارشاد پڑھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو سن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 آیتیں جو پڑھی ہے ان دونوں آیتوں کا تعلق ایک دوسرے سے کچھ نہیں ہے، اور جو 2 ارشادات میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھے ہیں تو وہ دونوں کا تعلق بھی الگ الگ ہے۔ ایک ارشاد کا تعلق انسان کی سوسائٹی، انسان کے رہنے سہنے سے ہے، اور دوسری حدیث کا تعلق انسان کے دینی ماحول سے ہے۔ لیکن ان دونوں حدیثوں کو جب سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو یہ دونوں حدیثوں کے ضمن میں ہماری پوری کی پوری زندگی آتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مہینے میں ہم کو داخل کیا ہے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ جیسے مسلمان کو اور باقی لوگوں کو ایک عیسوی یعنی اپنا دنیاوی سال یاد رہتا ہے کہ جنوری سے شروع ہو کر دسمبر پر ختم ہوتا ہے، اسی طرح ایک اسلامی سال بھی ہے جو ہم کو اکثر لوگوں کو یاد ہے۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ اسلامی سال کون سا ہے، اور اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے اس کا علم نہیں ہے۔ جبکہ اسلامی تاریخ کا جاننا ایک مسلمان کے لیے فرض کفایہ کا درجہ ہے۔ اگر پوری امت اس اسلامی تاریخ سے بے خبر ہو جائے اور پوری امت میں سے کسی کو بھی اسلامی تاریخ کا پتہ نہ ہو تو سب کے سب گنہگار ہوں گے اور سب کے سب اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ تو یہ اسلامی سال کا جاننا، اسلامی مہینے کا جاننا، اسلامی تاریخ کا جاننا یہ ایک مسلمان کا دین کا اہم حصہ ہے، اور آج ہم اس سے غافل ہیں۔ اور جو اسلامی تاریخیں ہمیں یاد ہے، جو مہینے ہمیں یاد ہیں، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے یاد ہے کہ ان مہینوں میں ان تاریخوں میں کچھ خاص واقعات پیش آتے ہیں، کچھ خاص ہمارے رسم و رواج ہوتے ہیں تو وہ ہمیں یاد ہے، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ ہمارے سامنے جو آیا ہے وہ محرم کا مہینہ۔ یہ مہینہ اس لیے یاد رہتا ہے کہ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسلام کے سب سے زیادہ سیاہ دن، کالے دن، اور اسلام میں سب سے زیادہ جو منحوسیت چھائی جاتی ہے وہ ان دنوں میں چاہیے۔ یہ ایک عام ہمارا طریقہ بن چکا ہے، ایک عام اسلامی لوگوں کی سوچ بن چکی ہے کہ ہم محرم کے مہینے میں شادی نہیں کر سکتے، ہم محرم کے مہینے میں کچھ اچھا کام نہیں کر سکتے، ہم محرم کے مہینے میں اپنی دکانوں کی اوپننگ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا ایک اسلامی ماحول بن چکا ہے کہ یہ نحوست والے دن ہیں، ہم ان دنوں میں ہم اپنا کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے۔ اسی مناسبت سے جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں کو ذکر کروں۔ 10 محرم کو جو واقعہ پیش آیا اور جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یہ ہم سب کو قبول ہے، اور جو شہادت کا واقعہ پیش آیا وہ سب کے لیے دردناک ہے اور سب کے دلوں کو چھلنی کرنے والا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ جگر اور آپ کے سب سے شہید نواسہ حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن کیا ان کی شہادت پر اس طرح کا ماتم منانا اور کیا ان کی شہادت کو لے کر اس طرح دنوں کو نحوست میں بدلنا
اور کیا ان کی شہادتوں کو لے کر اس طرح روڈوں پر اترنا اور جلسے جلوس کرنا، کیا یہ اسلام میں ثابت ہے؟ کیا اسلام کا شعار یہی ہے؟ کیا اسلام کا طریقہ یہی ہے؟ یہ بھی ہمیں جاننا ضروری۔ اسلام نے ہمیں شہیدوں کے بارے میں کیا بتایا وہ جاننا ہمارے لیے ضروری۔ جناب نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ تم ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائے، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے شہید ہو جائے، ان کو تم مرا ہوا مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہے لیکن تم کو اس کا احساس نہیں ہے۔ ان کو رزق پہنچتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے، اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہے، ان کو تمہاری حالات کی خبر ہو رہی ہے لیکن تم کو اس کا احساس نہیں ہے، تم ان کو مردہ مت کہو۔ اللہ تو قرآن میں ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جو میرے نام پر شہید ہو گیا، جو میرے نام پر اپنی گردن کٹا کر اس دنیا سے چلے گئے، تم ان کو مردہ مت کہو۔ اور ہمارا اعمال کیا ہے؟ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم اپنے طریقوں کو دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ان سے زیادہ کسی اور کو اپنی اس دنیا میں مرا ہوا نہیں سمجھتے۔ انسان اپنے باپ کے مرنے کے دن کو اتنا یاد نہیں کرتا جتنا اس دن کو کالا اور منحوس سمجھتا ہے۔ انسان اپنی ماں کے انتقال کے دن کو اتنا منحوس والا دن نہیں سمجھتا جتنا اس دن کو سمجھتا ہے۔ دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس مزہ کے چکھنے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ موت کس طرح آئی۔ اللہ نے تو فرما دیا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تم ان کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے لیکن تم کو احساس نہیں۔ اور اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں، پھر دوبارہ اس دنیا میں ہوں، دوبارہ شہید کیا جاؤں، پھر دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہوں، پھر دوبارہ اس دنیا میں ہوں، دوبارہ شہید کیا جاؤں، پھر دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ شہادت کا تو یہ درجہ ہے، جب انسان کو اس شہادت کے درجے کے بارے میں پتا چلے گا، اس شہادت کا مرتبہ پتا چلے گا کہ اللہ کے یہاں اس کی کیا اہمیت ہے اور اللہ کے یہاں اس کی کیا حیثیت ہے اور اس شہید ہونے والے کو اللہ نے کتنا بڑا درجہ دیا ہے، تو انسان کبھی اس سے ماتم نہیں۔ ہمیں تو یہ سوچنا ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی غم والا دن ہو تو وہ دن ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرما۔ اس دنیا کو اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھے محمد کو پیدا نہیں کرنا ہوتا تو میں اس دنیا کو نہیں دیتا۔ اس دنیا کو بنانا، اس آسمان اور زمین کو بنانا، اس پوری کائنات کا چلانا، یہ صرف اور صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس سے بڑا سیاہ دین، اس سے بڑا اگر کوئی خطرناک دین نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اس دن کے لیے بھی اس واقعات کو یاد کیجئے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر ایک لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، جو حضور کی پوجا کرتے تھے، جو حضور کو خدا مانتے تھے، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعمال کرتے تھے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دین پر چلتے تھے، وہ اس دین کو چھوڑ دیں، اور جو اللہ کے لیے اس دین پر عمل کرتے تھے، جو اللہ کو خدا مانتا ہے، جو اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنا کر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کا دین ابھی بھی باقی ہے، اللہ ابھی بھی زندہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تم اس دین پر قائم رہو۔ تو اس سے برا دین تو کوئی نہیں تھا، لیکن اس دن کو بھی کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی طبع تابعی نے آج تک اس کو ماتم کا دن بنایا نہیں ہے۔ کسی بھی کتاب میں اٹھا کر کوئی انسان یہ بتا دے کہ کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ جس دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے اس دن کو انہوں نے ماتم کا دن بنایا، اس دن کو انہوں نے الگ سے کوئی تذکرہ کیا ہو، کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے اس سے پہلے کئی بار اس کی تشریح کی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے اور تمہیں اب اس دین میں کوئی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے، جو میں نے دے دیا، جو میں نے بتا دیا، جو میرے نبی نے طریقہ بتا دیا اس پر عمل کرو، میں اسی پر خوش ہوں۔
اسی لیے جو حدیث پاک پڑھی اس میں فرمایا اللہ نے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل محدث بدعہ، کہ ہر نئی چیز اس دین کے اندر چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، اگر کوئی انسان کوئی نئی بات اس دین میں پیدا کرتا ہے وہ گمراہی ہے، بدعت ہے۔ آگے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ فِي ضَلَالَةٍ، کہ ہر بدعت اور ہر گمراہی، جو ہر بدعت اور ہر نئی چیز جو ہے وہ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور جو گمراہی ہے وہ تمام کے تمام جہنم ہے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں ارشاد۔ ہم دیکھیں تو صحیح، ہم میں اور غیروں میں فرق کیا ہے، اس کو تو سوچیں۔ ابھی میں اپنے لوگ ہیں، ہم سب اپنے ہیں، آپ کے سامنے ایک مثال کے طور پر پیش کر دوں تو ہم ذرا سوچیں 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے اپنے آپ کو اکیلے میں بٹھا کر سوچیں کہ ہم میں اور غیروں میں کیا فرق رہ جاتا ہے جب یہ محرم کے 10 دن آتے ہیں۔ ہم ان کو تو کہتے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، ہم کتنا صحیح کر رہے ہیں۔ ہم ان دو چیزوں کو زاویہ لگا کر دیکھیں، آپس میں تساوی کریں تو ہمیں یہ لگے گا کہ ہم ان سے کچھ کم نہیں ہے اور وہ ہمارے برابر میں ہے۔ اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ وہ 10 دن گنپتی بٹھاتے، ہم 10 دن تازیہ بٹھاتے، وہ 10 دن اس کی پوجا کرتے، ہم 10 دن اس کے سامنے آ کر سر جھکاتے، وہ 10 دن کے بعد اس کو جلوس سے نکال کر لے جاتے، ہم 10 دن کے بعد اس کا جلوس نکال کر لے جاتے۔ یہ کہاں سے ہمیں شریعت نے سکھایا ہے؟ کس شریعت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم اس تعزیے کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں؟ کس شریعت نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اس تعزیے کو جلوسوں میں لے کر نکلے؟ دیکھیے اب دونوں کا بالکل برابر ہے، وہ صرف ان کو خدا مانتے ہیں، ہمارے یہاں کہ ہم اس کو خدا نہیں مانتے، بس فرق صرف چھوٹا سا ہے، باقی کام ہم دونوں کے ایک جیسے ہیں۔ پھر ہم ان کو غلط کس حساب سے کہتے ہیں؟ جس طرح وہ ڈھول تاشے باجے کے ساتھ اس کو لے کر جاتے ہیں، ہمارا بھی ماحول یہ ہے کہ ہم بھی ڈھول تاشا باجے کے ساتھ اس کو لے کر جاتے ہیں۔ اور جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے، جس کے اعمال سے مسلمان محفوظ رہے۔ جب محدثین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں پر آپ علیہ السلام نے جو مسلمان کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے خود کے گھر کے لوگ جب اس سے محفوظ رہیں گے تو باہر وہ اپنے آپ ٹھیک رہتا ہے۔ یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، انسان گھر میں تو کسی بھی طرح اپنے بچوں پر اس پر کر لیتا ہے، لیکن جب باہر آتا ہے، دکانداری پر آتا ہے تو ان سے بہت اچھے سے ملتا ہے، خوش اخلاقی سے ملتا ہے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ اس کے پاس کوئی غصہ ہو کچھ ہو، دوستوں میں بیٹھتا ہے تو اچھی طرح بیٹھتا ہے۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان سے اپنی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے گا تو دوسرے معاشرے کے لوگ اس سے محفوظ رہیں گے۔ اور ہماری یہ حرکت سے آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کتنے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے جب ہمارا یہ جلوس ان روڈوں پر نکلتا ہے، ان سڑکوں پر جب گزرتا ہے، اور جب ٹریفک جام ہوتی ہے، اور جب آنے جانے والوں کو پریشانیاں ہوتی ہے، تو کیا یہ اسلام نے ہمیں کبھی سکھایا ہے؟ کیا اسلام نے کبھی ہمیں یہ طریقہ دیا تھا کہ ہم کسی اور کو تکلیف دے کر اپنے عبادتوں کو اپنائیں؟ کیا اسلام نے کبھی یہ طریقہ انسان کو سکھایا کہ دوسروں کو تکلیف پہنچائے؟ اسلام کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر تمہیں کانٹے کی چیز راستے میں دکھے تو اس کو ہٹا کر سائڈ میں کر دو تاکہ دوسرے کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ اگر کوئی انسان تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا کر سائڈ میں کر دیتا ہے تاکہ آنے والے کو تکلیف نہ ہو تو اس کو ایک بکری ذبح کرنے کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اسلام نے تو ہمیں تکلیف دینے والی چیزوں سے ہٹانے کے لیے کہا ہے کہ اگر کسی کو کسی سے تکلیف ہوتی ہے تو تم اس کو دور کرو، ہم تمہیں ایک بکری ذبح کرنے کا صدقے کا ثواب دیں گے۔ اور ہمارے یہاں تو یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ ہماری اس حرکت سے 4-4, 5-5 گھنٹے کے لیے پوری انسانیت تکلیف میں آ جاتی ہے۔ کسی کو اگر ٹرین پکڑنا ہے تو اس کو سوچ سمجھ کر نکلنا پڑتا ہے، اس کو یہ گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ میری ٹرین کہیں اس کی وجہ سے چھوٹ نہ جائے۔ ایئرپورٹ جانے کے لیے والے کے لیے پریشانی، کاروبار والوں کے لیے پریشانی کہ وہ کاروباروں کو جلدی بند کر کے اپنے گھروں پر پہنچ جاتے کہ کہیں یہ لوگ اگر روڈوں پر آ گئے، سڑکوں پر آ گئے تو ہمارا گھر پہنچنا مشکل۔ یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے؟ ہم کس شریعت کو بتا رہے ہیں؟
اور کس شریعت پر ہم اپنے آپ کو چلا رہے ہیں. ہم ذرا تھوڑی دیر بیٹھ کر اس چیز کو سوچیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ واقعی ہم اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں. کیا واقعی ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے ہیں یا پھر ہم اپنی من گھڑت چیزوں کو اپنے آپ پر لاد رہے ہیں. آپ کریے محرم میں کم رہنے کے ایک ہی کام ہے. عاشورہ کا روزہ رکھیں. عاشورہ کا روزہ رمضان سے پہلے فرض تھا. رمضان کے جب تک روزے فرض نہیں ہوئے تھے عاشورہ کا روزہ فرض تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ہم اگلے سال زندہ رہیں تو ہم 2 دن روزہ رکھیں گے, ہم یہودیوں کی مشابہت نہیں کریں گے. آپ عاشورہ کے روزے رکھیے. ایک حدیث جو بہت ضعیف ہے اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا, عام دنوں سے زیادہ خرچہ کرے گا, عام دنوں میں دال چاول بنتے اس دن گوشت بنا لیا, اس دن بریانی کھلا دی, اپنے اہل و عیال کے لیے وسعت کر دی اور ان کو اچھے سے اچھا کھانا کھلا دیا, تو پورے سال اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے. یہ چیزیں کرنے کے یہ کریں. انسان ان سب چیزوں کو چھوڑ کر سڑکوں پر آ گیا ہے. عورت اور مردوں کا اختلاف ہو گیا ہے جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ منع کیا. اس جلوس میں عورتیں بھی چل رہی ہیں, مرد بھی چل رہے ہیں, اختلاف کے ساتھ پورا جلوس نکلا جا رہا ہے, نمازیں چھوڑی جا رہی ہے. اور یہاں تک کہ آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ مسلمان کی غیرت یہاں تک گر گئی ہے اور ہماری غیرتوں کو اتنا نیچے پہنچا دیا ان لوگوں نے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ عشاء کی نماز ہو رہی ہے لیکن مسجد کے سامنے سے وہ جلوس ڈھول ڈھاکے کے ساتھ جاتا ہے, اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ اس مسجد میں عشاء کی نماز. ہم اتنے گر چکے, ہماری حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے. آپ چناوٹی مسجد میں چلے جائیے, عشاء کی نماز کے وقت آپ کو پتا چلے گا کہ عشاء کی نماز اس مسجد میں ہو رہی ہے اور اس کے سامنے سے ڈھول تاکے کے ساتھ وہ جلوس نکلتا ہے. بڑی بڑی نعتیں لگا کر ہم گزرتے ہیں اور ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ کا ایک فریضہ ادا کیا جا رہا ہے اس مسجد کے اندر. ہم چند منٹ کے لیے یہاں پر خاموش ہو جائیں, جبکہ یہاں تک ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ جب نماز ہو رہی ہے تو انسان قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے. یہ تو آپ نعتیں اور ڈھول تاکہ بجا کر لے کر جا رہے ہو. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہم کہاں گرے جا رہے ہیں. ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی اور ہم کس پر عمل کریں. کیا واقعی ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہے؟ اگر انسان سوچے تو اس کو پتا چلے گا کہ واقعی ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرے, کل محدث بدعہ وکل بدعۃ فی ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, کہ ہر نئی بات جو پیدا ہوگی اس دین میں وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی اور گمراہی کرنے والا وہ جہنم میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اللہ کے احکامات پر چلنے والا بنا دے اور ہمیں صحیح اور سچا دین والا بنا دے. اور ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب روز قیامت کے دن پیش ہو تو ہمیں اس طرح پیش ہو کہ ہم اس دین کے دعوے دار ہو اور ہم اس دین کو پختہ کرنے والے ہو, اس دین کی وجہ سے ہمارا مذاق نہ بنا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.